اسلام تو اقلیتوں کے حقوق کا ضامن ہے۔ اسلام نے جو اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں وہ دنیا کا کوئی دین دے نہیں سکتا۔ اسلام نے جو اقلیت کی حفاظت کی ہے اس طرح کی حفاظت دنیا کا کوئی مذہب کر نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی ریاست مدینہ کے اندر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کر کے مسلمان کو سبق دیا ہے کہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ اقلیتوں پر ظلم کرو یا غیر مسلم پر ظلم کرو یا غیر دینوں پر ظلم کرو۔ اسلام تو ہر ایک کے ساتھ محبت کا سبق دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، اس کو دین کے قریب لانے میں معاونت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب کو، ایک دین کو، اسلام کو سمجھنے والے لوگ ایک غیر مسلم کا قتل کر دیں؟ سامعین، سب سے پہلے میں حال ہی میں جو پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں دردناک واقعہ رونما ہوا ہے، میں شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور سری لنکا کے شہری پر تشدد کر کے اس کو ہلاک کیا، اس پر تمام مذہبی جماعتوں نے لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور ملک کے نامور قسم کے علماء کرام، جن میں خاص طور پر قابل ذکر مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر جید قسم کے علماء کرام نے اس واقعے کی بھرپور انداز میں مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی اس میں مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا دے کر دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ سامعین، وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اسلام ہمیں اس عمل بد کی قطعاً اور ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور پھر چند لوگ اٹھ کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ مسلمانوں کا دین ہے جس میں اس قدر تشدد کے واقعات، اور پھر جو نہایت ہی قابل افسوس بات ہے کہ میت کو جلا دینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ اور حکومت کو چاہیے کہ اس واقعے کی گہرائی تک پہنچے، کیونکہ کچھ حکومتی لوگ یا غیر حکومتی لوگ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، اسلام کے باغی ہوتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کاموں میں زیادہ تر ملوث ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ چلو یہ کام کر دیتے ہیں، کسی جماعت کا نام لگ جائے گا، کسی مذہبی جماعت کے کھاتے میں اس کو ڈال دیں گے، اور دشمن ہمارا بڑا چالاک ہے، وہ ان کاموں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بات کیا ہے، مختلف باتیں سننے کو آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا جی بینر تھا، اس پر کچھ
مذہبی نام لکھے ہوئے تھے، اس نے اس بینر کو ہٹانے کے لیے کہا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جی وہ جو چونکہ وہ مرنے والا مینیجر تھا اور ورکروں کو کام کرنے کے لیے زیادہ زور دیتا تھا، تو بات کوئی بھی ہو، یہاں ورکر نے ہلاک کیا یا ورکروں نے ہلاک کیا، ہو سکتا ہے ان سے کوئی ذاتی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا موقع کی تلاش میں ہوں کہ ہمیں کوئی بات ملے جس کی وجہ سے اس سے کوئی بدلہ لیں، یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن تفتیش میں ہر پہلو کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر حکومت غیر جانبدار ہو کر اس کی تفتیش کرے تو یقیناً کوئی نہ کوئی پہلو ضرور سامنے آئے گا۔ لیکن میں سر دست اس واقعے کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے کے درپے ہیں، ان کو بھی اس غلطی کی سزا ملنی چاہیے کہ ایک غیر ملکی شہری اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو اسلام نے کب کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کی کسی چیز کا بھی خیال نہ کرو؟ اسلام تو اقلیتوں کے حقوق کا ضامن ہے۔ اسلام نے جو اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں وہ دنیا کا کوئی دین دے نہیں سکتا۔ اسلام نے جو اقلیت کی حفاظت کی ہے اس طرح کی حفاظت دنیا کا کوئی مذہب کر نہیں سکتا، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی ریاست مدینہ کے اندر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کر کے مسلمان کو سبق دیا ہے کہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ اقلیتوں پر ظلم کرو یا غیر مسلم پر ظلم کرو یا غیر دینوں پر ظلم کرو۔ اسلام تو ہر ایک کے ساتھ محبت کا سبق دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، اس کو دین کے قریب لانے میں معاونت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب کو، ایک دین کو، اسلام کو سمجھنے والے لوگ ایک غیر مسلم کا قتل کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس قسم کے واقعات اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ملک پاکستان کی بدنامی ہو، دشمن کو موقع ملے۔ تو اس لیے اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور عام پاکستانیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے ملک کے ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے پاکستانی ہیں جو دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے روزگار کے لیے یا اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر ملک میں۔ تو اگر ہمارا پاکستانی شہری کسی ملک میں خدا نخواستہ قتل ہو جائے، کوئی اس کو مار دے اور اس پر تشدد کرے، کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں دکھ نہیں ہوگا؟ اس کے جو وارثین، لواحقین، بیوی، بچے، ماں باپ، والدین، اس کے جو برادری ہے، ان پر کیا گزرے گی؟ یقیناً ہم اس حق میں بھی نہیں ہیں کہ ہمارا یا ہمارے ملک کا کوئی شہری کسی غیر ملک میں کوئی اس کو مار دے۔ تو اسی طرح سامعین، یہ بھی ایک سری لنکا کا شہری تھا، اس کے بھی پیچھے اس کا کوئی خاندان ہوگا، اس کے کوئی اہل و عیال ہوگا، اس کے کوئی وارثین ہوں گے، اس کے کوئی لواحقین ہوں گے، ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن ایک غیر ملکی ہمارے ملک میں آ کر کام کر رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا، زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہمیں چاہیے تھا اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے، وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ یہ
یہ تشدد کر کے، بربریت کر کے، ظلم کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا، اور پھر ہم اتنے نااہل ہیں کہ اس کی میت کی بھی حفاظت نہیں کی۔ انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی کی میت کا حیا کیا جاتا، اس کی میت کی حفاظت کی جاتی، ہم نے اس کو بھی جلا کر وہ مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے جو دین ہم سے مطالبہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے کوئی بھی غیر ملکی ہو، وہ ہمارے ملک کے اندر آیا ہے، چاہے کسی نیت سے بھی آیا ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کا ادب نہیں کیا؟ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا؟ بیسیوں واقعات ہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور سرسری میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی، سر سے ننگی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ چادر تطہیر پکڑو اور اس کے سر پر دے دو تاکہ اس کا پردہ ہو جائے اور اس کی جو حیا ہے اس کا ادب ہو سکے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کافر کی بیٹی ہے، یہ تو مشرک کی بیٹی ہے، یہ تو بے دین ہے، یہ تو غیر مسلم ہے، اس کا تو اسلام سے تعلق نہیں بلکہ اسلام کی مخالف ہے، اس کے اوپر وہ کملی والی چادر جس کا ذکر رب قرآن میں فرمائے یا ایھا المدثر کہہ کر، یا ایھا المزمل کہہ کر، اور تطہیر چادر کہہ کر اللہ اس کا ذکر فرمائے، آپ اس کو ایک غیر مسلم کے اوپر دینے کا مجھے حکم فرماتے ہیں، تو پیغمبر کے الفاظ کیا ہیں، نبی کے الفاظ کیا ہیں، امام الانبیاء کے الفاظ کیا ہیں؟ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں سوچنا چاہیے، اپنے نبی کے اسوہ کا نام لیتے ہو، اپنے نبی کے طریقے کا نام لیتے ہو، اب ہم اپنے نبی کی بات کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، یہ چادر پکڑو اس کے سر پر دے دو؟ کیا یہ حسن سلوک نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کی مدد نہیں ہے؟ پیغمبر کے یہ گویا کہ ایک دین غیر مسلم غیر دین کے ساتھ ایک حسن سلوک نہیں ہے؟ اس حدیث میں، اس واقعے میں ایک مسلمان کے لیے وہ سبق ہے، اگر وہ سمجھ سکے تو آج کسی کے ساتھ غیر اسلامی سلوک نہ کرے اور تشدد نہ کرے، بربریت نہ کرے، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے ان کو اسلام کی طرف آنے میں معاونت اور مدد فراہم کرنی چاہیے۔ تو کیا ہم اسلام اور پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی رئیسی کسر ہم اس انداز میں پوری کرنا چاہتے ہیں؟ آج غیر مسلم کیا سوچیں گے؟ ایک مسلمان جمہوری اسلامی ملک میں یہ واقعہ کس کے منہ پر دھبا ہے اور کس کے لیے شرمندگی کا ذریعہ ہے؟ تو سامعین، اس واقعے کے جو اثرات رونما ہوں گے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہماری حکومت کو دوسرے ملکوں کے سامنے کس قدر شرمندہ ہونا پڑے گا، کیا جواب دیں گے؟ تو بہرکیف اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمیں اس قسم کے واقعات کو اپنے گویا کہ یہ واقعات اس قسم کے اپنے ہاتھ میں لینے سے ہمیں اپنے اسلام اور پاکستان کی بدنامی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ گویا کہ کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے عدالت کا دروازہ کھٹکائے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے۔ پہلے جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں اس کے پیش نظر اس بات کو ایوانوں تک پہنچائے۔ اگر خدا نخواستہ حکومت اس میں کوئی ایکشن نہیں لیتی تو پھر بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔ اور اس میں یہ کہوں گا اپنے پاکستانیوں اور مسلمانوں کے لیے بھی کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اور جہاں پر یہ
کہہ رہا ہوں وہاں میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کے واقعات کے لیے اگر کوئی عام شہری عدالت کا یا قانون کا دروازہ کھٹکائے تو فوراً اس کا ایکشن لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ اس کی وجہ سے حالات خراب ہو جائے۔ اور اس میں ایک غیر ملکیوں کے لیے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ غیر ملکیوں کو بھی ہمارے مذہب کے معاملے میں، دین اور اسلام کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، کہ اس لیے کہ یہ دین اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے مسلم اور غیر مسلم کے لیے بھی۔ تو لہٰذا کسی غیر مسلم کو اسلام کے اندر مداخلت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی، بھلے آپ غیر مسلم رہیں، آپ اپنے دین پر رہیں۔ ہم دعوت اسلام تو پیش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے کہ اسلام جیسا مذہب، اسلام جیسا دین کائنات میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو مت پڑھیں کلمہ، لیکن دین اسلام کی توہین کرنے کا بھی مت سوچیں۔ تو اس لیے ہر فریق کو اپنی اپنی جگہ پر سوچنا ہوگا، تو انشاءاللہ اس انداز سے اگر کام ہوگا تو ان واقعات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔